بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فرسٹ ایئر میں آرمی میں جانے کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ بے حد معصوم اور پرانے خیالات کی تھیں۔ والد کی وفات کے باعث گھبرا جاتی تھیں۔ انہیں لگا کہ لڑکی کا گھر سے دور رہنا بہت خوفناک بات ہوگی۔ فوراً مجھے منع کر دیا گیا۔ میں نے کالج میں NCC جوائن کر لی۔ 10 دن کا ٹریننگ پروگرام تھا۔ سوچا آرمی خاکی یونیفارم پہنوں گی، تصویریں کھنچوا کر سب پر روب ڈالوں گی۔ میں نے بہت شوق سے نام لکھوایا، خاکی یونیفارم کے حصول کی خاطر پیسے جمع کروائے۔ جب یونیفارم ملا تو میری خوشی دیدنی تھی۔ خاکی شلوار قمیض، سبز ٹوپی اور ایک بیلٹ۔ میں نے بڑے اہتمام سے خاکی یونیفارم پہنا۔ 17 سال عمر تھی۔ اس عمر میں زیادہ تر لڑکیاں خوبصورت ہی لگتی ہیں۔ میں 10-15 منٹ شیشے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھتی رہی۔ کبھی بال کھول کر، کبھی باندھ کر ٹوپی سر پر سیٹ کرتی رہی۔ صبح میں بہت خوشگوار موڈ میں یہ یونیفارم پہن کر کالج پہنچی۔ کالج گراؤنڈ میں ایک فوجی افسر کرسی پر بیٹھا سب کی حاضری لکھ رہا تھا۔ میرا پہلا دن تھا، سو میں سیدھی سر کے پاس گئی اور بولی، السلام علیکم سر، میرا نام بھی لکھ لیں، میرا فرسٹ ڈے ہے۔ سر نے مجھے ایک سرسری نظر دیکھا اور اتنی زور سے چیخ کر بولے کہ میرا دل کانپ گیا۔ سر بولے، آپ کو تمیز نہیں؟ سیدھی میرے پاس آ گئی ہیں، نظر نہیں آ رہا میں باقی اسٹوڈنٹس کی حاضری لے رہا ہوں؟ میرا چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ ہو گیا۔ آنسو برداشت کرنے کے چکر میں گلے میں نمکین پانی محسوس ہوا۔ سہیلیوں کی طرف دیکھا، سب انجان اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ میں خاموشی سے چلتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر نکلنے لگی۔ سوچا شاید سر واپس بلا لیں گے، مگر سر نے آنکھ اٹھا کر نوٹس بھی نہیں کیا۔ میں کلاس میں جا کر رونے لگی۔ سہیلیاں سمجھانے لگیں، قصے سنانے لگیں کہ تمہیں تو صرف ڈانٹ پڑی ہے، فلاں کو تو گراؤنڈ کے 4 چکر لگانے کی سزا ملی تھی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ گھر آ کر میرا موڈ جب ٹھیک ہوا، میں نے NCC چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ میرے بس کا روگ نہیں، نہ ہی میرے اندر اتنی مضبوط قوت برداشت ہے۔ میں نے خاکی یونیفارم میں تصویر کھنچوا کر اپنا یونیفارم پہننے کا شوق پورا کیا اور خاموشی سے پڑھائی پر دھیان دیا۔ اس سارے قصے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زندگی میں بہت کچھ کرنے کے آرزومند ہوتے ہیں، مگر کر نہیں پاتے۔ کچھ کو تو مواقع نہیں ملتے اور کچھ میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو پھر ہمیں صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خود سمیت دوسروں کو بھی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ انا کی خاطر معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری خواہش وردی پہن کر خوبصورت لگنے کی تھی، وہ میں نے پوری کر لی۔ اس سے زیادہ مجھ میں اہلیت نہیں تھی۔ میرے اندر استاد بننے کی اہلیت تھی۔ میں نے اس شعبے کو چنا اور لطف اٹھایا۔ جب کھلاڑی بزنس مین، وزیر اعظم بنیں گے، جب ساری عمر گھر میں بچے پالنے کے بعد خواتین ملک کے انتظامی امور کو، سیاسی جماعتوں کو گھر اور سسرال سمجھ کر چلائیں گی، تو وہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ جتھوں کی سیاست لگتی بڑے مزے کی ہے، مگر یہ وہ راستہ ہے جس کی آگ آسانی سے بجھتی نہیں، اور جب تک سلگانے والے کو خاکسار نہ کر دے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں سب سیاستدانوں کو اپنی اپنی اہلیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے شوق پورے ہو چکے ہیں تو سب اپنی اہلیت کے حساب سے شعبے چنیں۔ یقین مانیے پاکستان بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، جو حرکات 16-17 سال کی عمر میں اچھی لگتی ہیں، وہی عمل 50-60-70 سال کی عمر میں زیب نہیں دیتا۔ مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے۔